کیونکہ آپ نے سال کا آغاز اچھے انداز میں کیا۔ اللہ آپ کے دلوں کو تقوی سے بھر دے گا، دین کے نور سے بھر دے گا، اسلام کے نور سے بھر دے گا، اور پھر پورا سال آپ کا نیکیوں میں گزرے گا۔ لیکن جو شخص اس حرمت والے مہینے محرم الحرام کا احترام نہیں کرتا، اس میں بھی وہی خطائیں، وہی گناہ، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، بدکاریاں، بڑی بڑے جرم کرتا رہتا ہے، وہ بندہ پھر پورا سال گناہوں کے اندر رہتا ہے، کیونکہ اس نے سال کی ابتدا بھی اچھے انداز میں نہیں کی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مختصر حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ماہ محرم الحرام جاری ہے۔ آج 9 محرم الحرام ہے۔ پچھلے جمعے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے بیان ہوگا، لیکن کیونکہ محرم الحرام کی فضیلت اور اس کا احترام اس کے حوالے سے بھی بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے انشاءاللہ آج موضوع اس حوالے سے بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ جو تیسرا جمعہ اس کے بعد ہمارا آئے گا، 2 جمعے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، اس کے بعد جو تیسرا جمعہ آئے گا وہ بھی محرم الحرام کا ہی جمعہ ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں، اور یہ گنتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 12 مہینوں کی گنتی ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس سے قبل یہ فرمایا کہ یہ اس وقت سے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ جب سے زمین و آسمان بنے، یہ کائنات بنی، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، جو ہم بھی کہتے ہیں اسلامی مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے جب سے کائنات بنی ہے تب سے جاری ہیں۔ ان مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے اکثر جانتے ہیں، بیان بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجر کے حساب سے اور ثواب کے حساب سے کچھ قاعدے اور قانون بھی بنائے ہوئے ہیں کہ اس طرح اجر دینا ہے، اتنا اجر دینا ہے، اتنا ثواب دینا ہے، اس نیکی کا اتنا اجر ہے، اس ٹائم کا اتنا اجر ہے۔ اللہ کے قاعدے مقررہ ہیں، جن میں سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پورا بدلہ ضرور دے گا، پورا بدلہ ضرور دے گا۔ جس نے کوئی نیکی کی، اچھا کام کیا، ثواب اس کو ملے گا، اجر ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ لیکن فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اپنے فضل سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے دیتا ہے، اپنے فضل سے اور بھی بڑا دیتا ہے۔ یہ جو دوسرا اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، اس قاعدے کے اندر، اجر اور ثواب کے اندر کچھ مہینے بھی خاص طور پر شامل ہیں، کچھ دن بھی شامل ہیں، کچھ اوقات بھی شامل ہیں کہ جن اوقات، جن مہینوں، جن راتوں، جن دنوں کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ مزید بڑھا کر دیتا ہے۔ ان دنوں، مہینوں کے اندر ایک مہینہ ماہ محرم الحرام بھی ہے کہ جس میں نیکیوں کا اجر زیادہ ملتا ہے، جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اجور اپنی جگہ پر ہیں، ثواب اپنی جگہ پر ہیں، عام اجر تو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان خاص ایام میں
خاص دنوں کے اندر، خاص مہینوں کے اندر، خاص راتوں کے اندر وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہے، کس لیے ہے؟ فرمایا اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، وہ جو رب ہے، وہ جو اللہ ہے، بے شک غفور بھی ہے، شکور بھی ہے۔ غفور ہے، بخشنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، خطاؤں کو معاف کرنے والا۔ فرمایا شکور بھی ہے۔ شکور کا معنی ہے بڑی قدر کرنے والا ہے، بندے کے عمل کی اللہ قدر کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انداز میں بندے کی نیکی کا قدر کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے مسجد میں دسترخوان بچھا دو، مسجد میں دسترخوان بچھا دو۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بندے کی مہمانی ہو رہی ہے، یہ بندے کی میزبانی ہو رہی ہے، اور کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ میزبانی کر رہا ہے کہ میرا بندہ نیند چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، سب کام چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے، آرام سکون چھوڑ کر مسجد میں آ رہا ہے، میری خاطر آ رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے آ رہا ہے۔ فرشتوں کو اللہ فرماتا ہے کہ دسترخوان اس کے لیے بچھا دو، یعنی ایک دسترخوان اللہ کے ذمے ہے، اس کو عطا کیا جائے گا۔ محدثین نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دسترخوان ہے دنیا میں تو وہ اس سے کھا نہیں سکتا، لیکن قیامت کے دن جنت میں اس کو وہ سارے دسترخوان ملیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام دنیا میں کیا تھا۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے، شاکر ہے، قدر کرنے والا ہے، چھوٹے سے چھوٹی نیکی کا بھی اللہ قدر کرنے والا ہے۔ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرضت علیہ اجور امتی، فرمایا کہ مجھ پر پیش کیے گئے میری امت کے اعمال میں نے دیکھے، اجر دیکھے، حتی القضاۃ یخرج ہر رجل من المسجد، فرمایا کہ حتیٰ کہ کوئی تنکا، کوئی کچرا، کوئی چھوٹی سی چیز جو مسجد کے اندر صفائی کا ماحول خراب کر رہی تھی، وہ اٹھا کر اس نے قضات، جو اچھی چیز نہیں تھی، زمین باہر پھینک دی مسجد سے، فرمایا وہ بھی میں نے اجر دیکھا نامہ اعمال کے اندر، اس کا بھی اجر لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تو شکور ہے، انہ غفور شکور، وہ بخشنے والا بھی ہے اور شکور ہے، قدر کرنے والا ہے۔ اس لیے جو یہ مواقع اللہ کی طرف سے ملتے ہیں ان کو ضائع نہ کرو، ان کے اندر عبادات کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، حرمت والے مہینے کی تعظیم کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ شعائر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ تو یہ حرمت والے مہینے بھی شعائر اللہ میں سے ہیں، جن کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے دنیا کے اندر، ان کا احترام کرنا، ان کی فضیلت کو ملحوظ خاطر رکھ کے ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر، خاص طور پر 4 مہینوں میں، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہ نہ کرو، ان مہینوں میں زیادتیاں نہ کرو، ان مہینوں میں اپنے رب کی نافرمانیاں نہ کرو، ان مہینوں کے اندر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کرو، گناہ کا کام اس سے دور رہو، خاص طور پر ان 4 مہینوں میں، جن 4 مہینوں سے حرمت والا مہینہ محرم الحرام بھی شامل ہے۔ حدیث حجۃ الوداع ہم بیان کر چکے ہیں، پچھلے مہینے کے اندر غالباً ہمارا بیان ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے۔ 14 نکات ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحتیں کی تھی خطبے میں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک حدیث، ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب کی ایک دوسرے پر حرمت، ایک بندہ دوسرے مسلمان بندے کے لیے کیسے ہے، اس کی عزت اس کے لیے کیسے ہے، اس کا مال اس کے لیے کیسے ہے؟ فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا
वफ़ी बलदिकुम हादा, फरमाया जिस तरह हुर्मत है इस महीने की, पहले फरमाया इस दिन की जिस तरह हुर्मत है, फिर फरमाया इस महीने की जिस तरह हुर्मत है, फिर फरमाया इस शहर की जिस तरह हुर्मत है। क्या मतलब है इस दिन की हुर्मत? वो दिन कौन सा था? 9 ज़िलहज्जा, यौम अरफा का दिन, वो भी हुर्मत वाला दिन है, शाइरुल्लाह में से है। फिर फरमाया वफ़ी शहरिकुम हादा, और इस महीने की हुर्मत की तरह, वो महीना कौन सा था? ज़िलहज्जा, वो भी हुर्मत वाला महीना था। फिर आपने फरमाया वफ़ी बलदिकुम हाज़ा, और इस शहर की तरह हुर्मत है, एक दूसरे के माल और एक दूसरे की इज़्ज़त की इस तरह हिफाजत करो कि जिस तरह ये महीना है, ये शहर है, यानी ये महीना, ये दिन, और साथ में फरमाया ये शहर, कौन सा शहर? मक्के वाला, ये भी हुर्मत वाला शहर है। जिस तरह इनकी हुर्मत है, जिस तरह इनकी इज़्ज़त करते हो, एहतराम करते हो, 9 ज़िलहज्जा को गुनाह से बचना है, यौम अरफा के मकाम पर बैठकर अपने रब से माफ़िया मांगनी है, तौबा इस्तिग़फ़ार करना है, और फिर ये जो महीना है ज़िलहज्जा का, इसमें भी गुनाहों से बचना है, अपने रब को राज़ी करना है। और फिर ये जो शहर है मक्का मुअज़्ज़मा, ये शहर जो है इसकी हुर्मत को भी पामाल नहीं करना, यहाँ भी नेकियां करनी है, अच्छाइयाँ करनी है, कोई गुनाह नहीं करना। जिस तरह इन दिनों के अंदर कोई तुम लोगों ने गुनाह किया, उसका डबल गुनाह मिलता है, दुगना गुनाह मिलता है। अगर नेकी करोगे तो उसका अजर भी ज़्यादा मिलता है। व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, फरमाया कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से बढ़ा के देता है। मुहर्रमुल हराम भी हुर्मत का महीना है, उसी तरह जिस तरह ज़िलहज्जा का महीना है, फरमाया इस महीने में भी गुनाहों से बच जाओ। इस महीने की बड़ी दास्तानें हैं, तारीख़ आप पढ़ें तो बड़ी दास्तानें हैं, अहादीस में भी फ़ज़ाइल मौजूद है, लेकिन चंद बातें मैं आपके सब सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने महीने का आगाज़ मुहर्रमुल हराम के महीने से आगाज़ किया साल का। हिजरी कैलेंडर किसने बनाया था? सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरी कैलेंडर के अंदर सबसे पहले जो महीना रखा, इस्लामी महीना, वो मुहर्रमुल हराम था। तो इस साल की आगाज़, साल की इब्तिदा होती है मुहर्रमुल हराम से, और इस महीने से आगाज़ होता है, और इस महीने को तक़वा वाला महीना करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने तक़वा वाला महीना करार दिया है, यानी फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जिसने अल्लाह की शाइरुल्लाह की हुर्मत की, उनकी ताज़ीम की, उनका एहतराम किया, फरमाया ये दिलों के तक़वा में से है। ये अल्लाह के खौफ की अलामत है कि ये बंदा अल्लाह के बनाए हुए हुर्मत वाले महीनों का एहतराम कर रहा है। मतलब ये है कि साल के आगाज़ में तक़वा अपने अंदर लोड करो, तक़वा से इस साल का इब्तिदा करो। कैसे तक़वा से इब्तिदा होगा? इस तरह के इस महीने के अंदर बड़े बड़े, छोटे, सगीरा, कबीरा सब गुनाहों से बच जाओ। अगर इस महीने के अंदर छोटे बड़े गुनाहों से बच गए तो इंशाअल्लाह आप पूरा साल बुराइयों से और बुराइयों नाफरमानियों से बचे रहेंगे, क्योंकि आपने साल का आगाज़ अच्छे अंदाज में किया। अल्लाह आपके दिलों को तक़वा से भर देगा, दीन के नूर से भर देगा, इस्लाम के नूर से भर देगा, और फिर पूरा साल आपका नेकियों में गुजरेगा। लेकिन जो शख्स इस हुर्मत वाले महीने मुहर्रमुल हराम का एहतराम नहीं करता, इसमें भी वही ख़ताएँ, वही गुनाह, कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह, बदकारियाँ, बड़ी बड़े जुर्म करता रहता है, वो बंदा फिर पूरा साल गुनाहों के अंदर रहता है, क्योंकि उसने साल की इब्तिदा भी अच्छे अंदाज में नहीं की। तो यह है मुहर्रमुल हराम। इसकी अज़मत एक हदीस में आपको सुना दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाही अल मुहर्रम, फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले जो रोज़े हैं, अल्लाह के महीने मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। साल के बाद, रमज़ान के बाद सबसे अच्छे, अज़ीम और अल्लाह को पसंदीदा जो रोज़े हैं वो मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं।
یہ محرم کے روزے کون سے ہیں؟ نفلی روزے ہر مہینے میں ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں جمعرات کا بھی نفلی روزہ ہے، پیر کا بھی نفلی روزہ ہے، 13، 14، 15 یہ جو اسلامی دن ہیں ان کے بھی نفلی روزے ہیں، اور خاص طور پر جو اس مہینے کا روزہ ہے وہ یوم عاشوراء کا روزہ ہے۔ یوم عاشوراء کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا۔ آپ کو بتلایا گیا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حق رکھتے ہیں، یعنی جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تھے، رسول تھے، یہ تو ان کے راستے پر نہیں چلتے، ان کے طریقے پر نہیں چلتے، لیکن ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی تھی، ایک طاغوت سے نجات دی تھی، ایک بت سے نجات دی تھی۔ فرعون خالی فرعون نہیں تھا، وہ بدبخت طاغوت بھی تھا، وہ بت بھی تھا، اس لیے کہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، لوگ اس کو سجدے کرتے تھے، اس کو رب مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اور بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے 10 محرم الحرام کا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ فرمایا ہمارا تعلق موسیٰ سے زیادہ ہے بنسبت یہودیوں اور بنی اسرائیل کے۔ کس طرح؟ کیونکہ انہوں نے اس کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کے نافرمان بن گئے، تورات میں تبدیلیاں کر دی۔ لیکن محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے، اسی طرح طاغوتوں کو للکارنے والے تھے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے طاغوت فرعون کو للکارا تھا۔ آپ نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ نے روزہ رکھا۔ بعد میں پتہ چلا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے جواب میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لا اصومن التاسع، فرمایا اللہ نے اگر مجھے زندگی دی، مجھے حیاتی دی، تو اگلے سال میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ بہت ہی بڑی نکتے والی بات ہے یہاں پہ۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، رسول غیب جانتے ہیں، یہاں سے اندازہ لگائیں محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اگر میں زندہ رہا، یعنی آپ نہیں جانتے کہ اگلے سال میں زندہ ہوں گا یا نہیں۔ حقیقت ہے آپ نہیں جانتے، اگر آپ جانتے ہوتے تو آپ یہ کہتے کہ میں انشاءاللہ اگلے سال روزہ رکھوں گا اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ روزہ رکھنا۔ نہیں، آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا، جس کا مطلب یہ ہے میری زندگی کا، میری موت کا اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ کب مجھے زندگی مل رہی ہے اور کب مجھے زندگی ختم کر دینی ہے، وہ اللہ کو علم ہے اور میرے رب نے میرا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ محدثین نے وضاحت کی، بعض لوگوں نے کہا اس کا مطلب ہے صرف 9 کا رکھنا چاہیے، صرف 9 کا رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا۔ لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی وضاحت کر دی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے زیادہ ہم تعلق رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے، فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ یہ 10 محرم الحرام کا روزہ اس وجہ سے ہے، اس سبب سے ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا، اور یہ جو 9 محرم الحرام کا روزہ ہے وہ اس لیے ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ یہودی ایک دن کا رکھتے تھے، لیکن ہم نے مخالفت کرنی ہے، اس امت نے مخالفت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی اتنے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور آپ کی مخالفت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم پر لعنتیں کی ہے، لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے رسولوں، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، آپ نے ان کے لیے لعنتیں کی ہیں۔ جب تک یہ یہودی
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत को तस्लीम नहीं करते, रिसालत को तस्लीम नहीं करते, उस वक्त तक इनकी मुखालिफत ज़रूरी है और ये किताब और सुन्नत की तालीम है। तो 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा, आज का रोज़ा रखना था। अगर आज का नहीं रख सके तो इसकी दूसरी सूरत भी मौजूद है, वो है 10 और 11 का रोज़ा रखना। असल मकसद क्या है? यहूदियों की मुखालिफत करनी है। अगर आप 10 का रोज़ा रखें वो ज़रूरी एक अहमियत का हामिल है। 10 का रोज़ा ख़ास तौर पर इस मुहर्रम का 10 का रोज़ा, इसकी बड़ी फ़जीलत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती मदद, अल्लाह ताला से मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस एक रोज़े की वजह से, मुहर्रमुल हराम के रोज़े की वजह से अल्लाह ताला 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। और यहाँ एक फ़जीलत, दूसरी फ़जीलत क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा जो फ़जीलत वाले रोज़े हैं वो मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। तो ये दोनों रोज़े, या तो 9-10 का या 10 और 11 का, ये रोज़े रखने चाहिए। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत तरीक़ा है। आज अगर कोई नहीं रख सका, उसका रह चुका है किसी वजह से या भूल भी गया है, तो ज़रूर एहतमाम करें। ख़ास तौर पर कल का रोज़ा ज़रूर रखें। अगर हिम्मत है, ताकत है तो अगले दिन का भी रोज़ा रखें। यहूदियों की मुखालिफत भी ज़रूरी है। तो ये मुहर्रमुल हराम है, तकवा वाला महीना, हुर्मत वाला महीना। इसमें गुनाहों से बचना है, नेकियां करनी है। अगर नेकियां की तो पूरा साल अच्छा गुजरेगा। अगर नेकियां नहीं की तो इस दिल से तकवा उठ जाएगा, क्योंकि आपने अल्लाह के निशान का भी ख्याल नहीं किया। शाइरुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के निशान। और हदीस मैंने सुनाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरुल्लाह अल मुहर्रम, अल्लाह का महीना मुहर्रम, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने ख़ास मुहर्रम को अपना महीना कहा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप कहते हैं बैतुल्लाह, आप कहते हैं बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। हालांकि अल्लाह ताला अर्श मुअल्ला पर है। अल्लाह ताला कहाँ है? अर्श अज़ीम पर है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कुरान मजीद में बहुत सारी ऐसी आयत हैं। अल्लाह ताला अर्श मुअल्ला पर मुस्तवी हुआ, अल्लाह अर्श पर है। लेकिन ये क्यों कहा जाता है अल्लाह ताला का घर? इसलिए कि इस घर के अंदर अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की इसके अंदर इबादत की जाती है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना। ख़ास तौर पर मुहर्रम को कहा गया अल्लाह का महीना। वैसे तो सारे अल्लाह के महीने हैं, लेकिन इस हदीस में ख़ास कहा गया मुहर्रम अल्लाह का महीना। यानी अल्लाह ताला को इस महीने की इबादत पसंदीदा है, इसलिए अल्लाह ताला का नाम लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का महीना मुहर्रमुल हराम। तो बहुत ही अज़मत वाला ये महीना है। इस महीने के मुनासिबत से बहुत सारे इस्लामी जो है तारीख़ रकम हुई है। इस महीने के अंदर बहुत सारे मसाइल जो बयान करने के हैं, लेकिन वक़्त कम है, इसलिए दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। एक तो ये है कि इस महीने के अंदर ताज़ीम करनी चाहिए, इसकी हुर्मत का ख्याल करना चाहिए, कोई भी बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि इसी महीने के अंदर बहुत सारी सादा आवाम बिदआत के अंदर, खुराफात के अंदर दीन से दूर नज़र आती है और सरेआम गुनाह के काम कर रहे हैं, उसको नेकी समझ कर रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह। बिदआत वो बड़ा जुर्म है, बिदआत वो बड़ा जुर्म है कि जिससे बंदा माफ़ी नहीं मांगता। क्यों? इसलिए कि वो ये समझता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, हालांकि वो बिदअत होती है। दीन में नया काम होता है। कोई भी काम जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बाद शुरू हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मौजूद नहीं था, आपने उसका हुक्म नहीं दिया, बाद में शुरू हुआ, वो काम बिदअत है, वो दीन में नया काम है, खुराफात है, उसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। फरमाया कि जिसने ऐसा अमल किया, ऐसा काम किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया, फरमाया वो मरदूद है, उसकी कोई हैसियत नहीं। सही मुस्लिम की सही तरीन हदीस है। आपने फरमाया उसकी कोई हैसियत नहीं है। कोई भी बंदा कोई भी अमल करे,
اگر وہ صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج نوحہ ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، یہ جو کام سارے کے سارے ہیں ان کو دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ انہی کاموں کو اپنے لیے کافی اور نجات کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ ایک المناک واقعہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، ایک المناک واقعہ ہے۔ اس کی شہادت ہوئی لیکن اس کے بعد بہت ساری خرافات اور بدعات نے جنم لیا، جو آج تک، بلکہ میں سمجھتا ہوں قیامت تک یہ خرافات اور بدعات بڑھتی رہیں گی اور کم نہیں ہوئیں گی۔ اس قدر جو ہے اس کے بعد یہ فتنہ شروع ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت یقیناً المناک واقعہ ہے، مومنین کے لیے ایک بہت بڑا افسوس والا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، ساتھ میں اور بھی اہل بیت کے افراد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ میرے حسنین، میرا حسن، میرا حسین، یہ دونوں جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جنت میں جتنے بھی نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جنت کے اندر نہ کوئی بوڑھا ہوگا نہ کوئی بوڑھی عورت ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی وہاں ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ بچے ہوں گے لیکن بوڑھا اور بوڑھی نہیں ہوں گے۔ جو بھی یہاں دنیا سے بڑی عمر میں فوت ہو گیا اس کو بھی اللہ جوان کر دے گا جنت میں۔ اس کا مطلب ہے جنت کے جوانوں کے سردار، جنت میں داخل ہونے والے جنتیوں کے سردار سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یقیناً وہ جنتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان کے لیے گواہی دے دی، لیکن ان کی شہادت کا واقعہ بڑا المناک واقعہ ہے، بڑا افسوس زد واقعہ ہے۔ لیکن اس واقعے کی پیش نظر اس کو سامنے رکھ کے بدعات کا اسلام اجازت نہیں دیتا، خرافات کی اجازت اسلام نہیں دیتا، نوحہ زنی کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں شہادت کے واقعات نہیں ہوئے، کتنے شہادت کے واقعات ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا امیر حمزہ شہید ہوا، کتنی محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے چچا سے، وہ شہید ہوا۔ کبھی ایسا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیش نظر صحابہ کو حکم دیا ہوا کہ آپ ماتم کرو، آپ نے بھی ایسا کوئی کام کیا ہو؟ نعوذ باللہ، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ آپ کی زندگی میں کئی صحابہ شہید ہوئے، حتیٰ کہ 70 صحابہ جو قاری القرآن تھے ان کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا کہ جاؤ فلانی بستی میں جا کر دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ لوگوں کو۔ وہاں گئے، انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے تک کفار کے لیے بد دعا کرتے رہے، نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر نماز کی حالت میں قنوت نازلہ کیا، اللہ ان کو برباد کر دے کہ جنہوں نے میرے ساتھیوں کو اس طرح بے دردی سے شہید کر دیا، دھوکہ کر کے مجھ سے لے گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے رہے ان کے لیے، لیکن آپ نے نوحہ نہیں کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ جن ملعونوں نے، جن بدبختوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کربلا میں موجود جتنے اہل بیت تھے جن کو شہید کیا، وہ سارے کے سارے ملعون ہیں، ان پر لعنت بھیجو۔ جس نے بھی یہ کام کیا، جس نے بھی کیا، ضروری نہیں ہے کبھی کسی کا اس کا نام لے لو، اس کا نام لے لو، اس کا نام، تاریخی واقعات ہے، کسی کی صحیح سند نہیں ملتی۔ اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی اس میں شامل ہے، جنہوں نے یہ سازش کی، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور صبر ضروری ہے۔ مومن کا کردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے 2 معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے عجیب 2 معاملات ہوتے ہیں۔ اذا اصابت الضراء، صبر ہے، فرمایا کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ تکلیف مومنین کو پہنچی، آج تک تکلیف ایمان والے کو ہوتی ہے
کہ کس قدر المناک واقعہ، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کیا گیا، کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ان کو ذرا برابر ان کے دل کے اندر رحم نہیں آیا۔ یہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، یہ دین کے بلند کرنے والے ہیں، یہ دین کی دعوت دینے والے، اللہ کے رسول ان سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول ان کے ماتھوں کو چومنے والے، اللہ کے رسول ان کو چومنے والے، محبت کرنے والے، ان ظالموں نے، کوفہ والوں نے شہید کر دیا ان کو، سیدنا حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے بھائیوں کو بھی شہید کیا۔ ان کے ساتھ 3 عمر بھی تھے، 3 عثمان بھی تھے، 3 عمر بھی تھے، 3 ابو بکر بھی تھے۔ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، پتہ چلتا ہے کہ سیدنا حسین کے بھائی، بیٹے، سیدنا حسن کے بیٹے، یہاں تاریخ سے پتہ چلتا ہے 3 عمر تھے۔ کربلا کے میدان میں 3 عمر تھے جو اہل بیت سے تھے، انہوں نے نام ہی ان کے عمر رکھے ہوئے تھے۔ 3 ابو بکر تھے جو اہل بیت سے تھے، ان کے نام ہی ابو بکر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر سے بھی اہل بیت کی محبت تھی، عمر سے بھی اہل بیت کی محبت تھی، اس لیے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ تو وہ شہید ہوئے، ہمیں سب کا دکھ ہے۔ آپ کو نام ایک ملے گا سیدنا حسین کا، اور چند اور نام ملیں گے، لیکن یہاں پر کوئی بھی عمر کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ نعوذ باللہ ان سے تو ان کا پتہ نہیں کیا دشمنی ہے، اور سیدنا ابو بکر سے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے۔ ان کا نام اہل بیت نے رکھا، ان کا نام نہیں لیتے، اور ماتم زنی اور نوحہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ 3 قسم کے لوگوں کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ کون سے؟ جنہوں نے اپنے رخسار کو پیٹا، تکلیف آئی تو اپنے رخساروں کو مارنا شروع کر دیا، اور فرمایا کہ شق الجیوب، اپنے گریبان پھاڑے، اپنے کپڑے جسم کے پھاڑے تکلیف کی وجہ سے۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلوں کی طرح آوازیں بلند کی، نوحہ کیا کہ ہائے افسوس یہ کیوں ہو گیا، ہائے افسوس یہ ظلم ہو گیا، ہائے میرے ساتھ ظلم ہو گیا، اس طرح کے الفاظ جاہلیت کی پکارنا۔ فرمایا کہ ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ کون فرما رہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں میں جاہلیت کے کام ہوں گے، 4 قسم کے جاہلیت کے کام ہوں گے۔ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے النیاحہ، نوحہ کرنا۔ یہی جو جاہلیت کی پکار ہے، کوئی فوت ہو گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا، عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے زور زور سے پکارنا، اس کو زور زور سے رونا، اور مرد حضرات بھی اکثر طور پر جو ہے کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اوپر قابو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ روتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، اور پھر اس پر جو ہے نوحہ زنی کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کا کام ہے، جاہلیت کے کام نہیں کرنے۔ سیدنا حسین شہید ہوئے، افسوس ہے، مومنین کے دلوں میں تکلیف ہے، کوئی بھی ایمان والا اس تکلیف سے خالی نہیں ہے، دل میں تکلیف ہوگی کہ یہ ظلم کیوں کیا گیا، لیکن اس بنا پر جو ہے اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے گریبان پھاڑنا، اپنے رخسار پیٹنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ کوئی شریعت، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بلا وجہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، اس تکلیف کی وجہ سے آپ کی موت بھی واقع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو اپنا نقصان ہوگا۔ اس لیے خودکشی سے بھی منع ہے، کسی اور کی وجہ سے اپنے آپ کو قتل کرنا، کسی پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو قتل کرنا، فرمایا ایسا نہ کرو۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے، بے حساب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، صبر کرتے ہیں تکلیفوں پر، اللہ اتنا اجر دیتا ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان واقعات پر صبر کرنا چاہیے، اور یہ جو جاہلیت کے کام ہو رہے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔
ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تکلیفیں، مصائب، پریشانیاں مومن پر آتی ہیں۔ سیدنا حسین پر تکلیف آئی، یہ وقتی تکلیف تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ ان کے لیے جنت ہے۔ اب دنیا سے جانے کے لیے ان جانے کے بعد ان کے لیے جنت ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ وقتی تکلیف تھی، یہ شہادت تھی، یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ شہادت کے پیچھے اس طرح کے نوحہ کرنا، اس طرح کے ماتم کرنا، یہ کون سا جو ہے عقل مندی کی بات ہے؟ تو یہ محرم الحرام کے اندر 2 کام میں نے بیان کیے۔ ایک یہ ہے کہ محرم کا یہ پیغام ہے کہ برائیوں سے بچ جائیے، برے کاموں سے بچ جائیے، بدعات سے بچ جائیے، اللہ کے تقوی کو اختیار کیجئے۔ یہ محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ جب اللہ کا تقوی اختیار ہوگا، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، برائیاں نہیں کریں گے، تو سارے مہینے کے اندر آپ برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی مہینے کے اندر حرمت کا خیال نہیں کرتے، برائیاں بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، نیکی سے بھی دور رہتے ہیں، تو یہی محرم الحرام، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اگلے پورے سال آپ وہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جو سنت کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس محرم الحرام کا احترام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آج روزہ نہیں رکھا تو کل اور پرسوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مہینے کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔